آسمانی شریعت کے ماننے والے قرار دیتے ہیں، تو پھر آسمانی شریعتوں کا تقاضا یہ ہے جب رسول اللہ تشریف لے آئے تو فوراً رسول اللہ پر ایمان لائے، اس لیے کہ تورات میں بھی یہ وعدہ لیا گیا ہے، تورات میں بھی ذکر ہے، انجیل میں بھی ذکر ہے، ساری آسمانی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، آپ کی تعلیمات کا تذکرہ موجود ہے، آپ کی امت کے تذکرے موجود ہیں، اور یہ وعدہ لیا گیا ہے سب سے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو سب نے آپ پر ایمان لانا ہے۔ تو اگر یہ تورات اور انجیل کے دعوے دار ہیں تو تورات اور انجیل کے مقاصد میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ رسول اللہ پر ایمان لاتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہود نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کیا گیا، جادو کھلائے گئے، اور آپ کے لیے زہر آلودہ گوشت بنایا، آپ کی دعوت کی، آپ کو بلایا اور بکری کے گوشت میں وہاں زہر ملایا، آخری حیات تک آپ اس کی تکلیف محسوس کرتے رہے۔ آپ کے چند صحابہ ساتھی اس کھانے سے موقع پر فوت ہوئے، اللہ رب الجلال نے آپ کی حفاظت فرمانی تھی، آپ کی ذمہ داریاں ابھی باقی تھی، آپ کا مشن ابھی مکمل نہیں ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم کا اعلان نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ کی حفاظت فرمائی رب الجلال نے، لیکن آخری حیات تک آپ اس کا تکلیف اور اس کا اثر محسوس فرماتے تھے جو زہر آپ کو کھلایا گیا۔ پھر ایک موقع پر آپ کو بلایا ہے کسی اس سلسلے میں اور دیوار کے نیچے بٹھا کر اوپر سے بڑا پتھر، وزنی پتھر ڈال کر آپ کا کام تمام کرنا چاہتے تھے یہودی، یعنی متعدد مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، پھر آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے کی کوئی انہوں نے ایسی کوشش باقی نہیں چھوڑی، جہاں تک ان کا ہاتھ پہنچا انہوں نے ہمیشہ کوششیں کی، اسلام کو نقصان پہنچانا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، صحابہ کرام کو نقصان پہنچانا، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ فرمایا وَلَا تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، ایمان والوں کا سب سے زیادہ بڑا دشمن کون ہے؟ یہودی ہیں۔ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اس کے بعد مشرکین کا تذکرہ ہے، فرمایا وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور مسلمانوں کے قریب رہنے والے یا دم بھرنے والے وہ لوگ ہیں جو نصارہ ہیں، اگرچہ بعضهم اولیاء بعض، یہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپس میں ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ کس سلسلے میں؟ آپسی معاملات میں یہ بے انتہا الجھتے ہیں کہ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے درمیان دشمنی ڈالی ہے جو قیامت تک یہ آپس میں لڑتے رہیں گے، لیکن ایک ایسا نقطہ ہے، ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پر یہ جمع ہو جاتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے خلاف کوئی بات ہو تو اس میں یہود و نصارہ پھر سارے جمع ہو جاتے ہیں، چونکہ وہاں دشمن ان کا مسلمان کو وہ دشمن تصور کرتے ہیں، نقصان مسلمان کو پہنچانا ہے، اس لیے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ورنہ آپسی ان کے ہزاروں اختلافات ہیں، تو آپس میں ایک دوسرے سے ان کے تعلقات ہیں، لیکن یہود کے بنسبت نصارہ مسلمانوں سے قریب ہیں۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہجرت فرما کر، تو 5 قبیلے تھے، 2 یہودیوں کے تھے، 3 نصرانیوں کے تھے، تو نصارہ میں سے، عیسائیوں میں سے بڑی تعداد مسلمان ہو گئی، کوئی اکا دکا ان میں سے بچا، لیکن یہود میں سے مسلمان نہیں ہوئے، زیادہ سے زیادہ تعداد 10 آدمی تک پہنچتی ہے جو اسلام قبول کرنے والے ہیں، ورنہ وہ اپنی دشمنی پر، اپنی ضد، اناد، حسد، بغض، کینہ اور ان چیزوں پر وہ ڈٹے رہے۔ اسی کا تذکرہ یہاں فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، نصارہ کے بارے میں فرمایا ان میں کچھ خوبیاں ہیں، اور وہ خوبیاں کیا ہیں کہ ان میں کچھ لوگ گوشہ نشین ہیں، وہ گوشہ نشین رہنے والے لوگ، کچھ ان میں علم والے ہیں، زاہد ہیں، راہب ہیں، اور پھر عاجزی پسند ہیں، ان کے اندر تکبر کم ہے، اس لیے یہ مسلمانوں کے ساتھ مل جل جاتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، فرمایا وہ جب سنتے ہیں اس چیز کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی۔ اس میں 2-3 واقعات ہیں۔ اسلامی تاریخ میں
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا، اس کے بعد مکے والوں نے آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو تنگ کرنا شروع کیا۔ جو دوست تھے، امین و صادق ماننے والے تھے، وہ صرف توحید کی بنیاد پر دشمن بن گئے۔ اور قرآن کریم میں یہ وضاحت موجود ہے کہ اسی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے سے بچھڑتے ہیں۔ عقیدہ توحید کی بنیاد پر سارے لوگ رسول اللہ کے دشمن ہوئے، ورنہ رسول اللہ نے کبھی کسی کا ذرہ برابر نقصان نہیں کیا تھا، ایک بال برابر بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ کوئی کسی سے دشمنی کرے اس وجہ سے کہ اس نے میرا نقصان کیا ہے، رسول اللہ نے ایک بال برابر کبھی کسی کا نقصان نہیں کیا، بلکہ ہر ایک کا فائدہ کیا، ہر ایک کو فائدہ پہنچایا، دنیا اور آخرت کے فوائد پہنچائے۔ آپ سے اگر دشمنی ہوئی تو صرف عقیدہ توحید کی بنیاد پر۔ بعض دفعہ آج کے ادوار میں بھی بعض ساتھی جب عقیدہ توحید اپناتے ہیں، دشمنیاں بڑھتی ہیں، وہ گھبرا جاتے ہیں۔ گھبرانا نہیں ہے، یہ سنت رسول اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دشمنیاں اسی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ساتھیوں کو اجازت دی کہ وہ حبشہ ہجرت کر کے چلے جائیں۔ اسمہا وہاں کا بادشاہ تھا اور وہ عیسائی تھا، عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، نرم دل تھا۔ وہاں 2 مرتبہ صحابہ کرام نے ہجرتیں کی ہیں، اور ان مہاجرین میں ایک شخصیت ہے سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں۔ بہت سارے لوگ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل بیت میں حضرت علی المرتضیٰ کا صحابہ کرام میں، خلفائے راشدین میں بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن یہ بھی بڑی ناانصافی ہے کہ ہم صرف ایک بھائی کو جانیں، جب 3 بھائیوں کی قربانیاں سامنے آئیں تو شاید وہ بھی کسی اعتبار سے کم نہ ہو۔ تو یہ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں ہیں، قدیم الاسلام ہیں، اور یہ حبشہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ایک خط اس حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے ہیں۔ سیرت طیبہ کا ایک مستقل عنوان ہے وہ نام مبارک، وہ خطوط مبارک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام بھیجے ہیں۔ اور یہ مدنی دور میں تقریباً غزوہ احزاب کے بعد، یعنی 5 ہجری کے بعد یہ سلسلہ ہے۔ آپ نے اس وقت کے مشہور جتنے بھی امراء تھے سب کے پاس خطوط بھیجے ہیں، اور ان خطوط کی عبارتیں بھی موجود ہیں، تحریریں بھی موجود ہیں، اور ان افراد کے نام موجود ہیں کہ کس کے ہاں کون سفیر بنا کر بھیجا گیا، اور کس نے آپ کے نامہ مبارک کی کیا کیفیت کی، کس نے تسلیم کیا، کس نے نہیں کیا۔ سیرت طیبہ کا ایک مستقل یہ عنوان ہے۔ مختصر اس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما کے پاس جب یہ خط دے کر حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، تو اس نے نجاشی بادشاہ نے کیا کیا کہ اپنے کئی سارے جو اس کے دربار میں ذی علم ذی شعور لوگ تھے وہ جمع کیے، اور پھر اس نے پوچھا یہاں کوئی شخص ہے جو ان کے مذہب کا یا ان کے جاننے والا یا وہاں کا رہنے والا، تو پتہ چلا کہ حضرت صحابہ موجود ہیں، اور ان میں سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دربار میں بلایا۔ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ سورہ مریم کی تلاوت کرو، ہمیں بھی کرنی چاہیے چونکہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کیا کیا ہدایات ہیں، قرآن کریم میں کی کیا کیا ہدایات ہیں۔ جب سورہ مریم کی تلاوت شروع کی تو اس قسم کا ماحول پیدا ہوا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔
آپ دیکھیں گے کہ جب انہوں نے سنا اس چیز کو جو آپ کی طرف نازل کی گئی، یعنی قرآن کریم کی سورہ مبارکہ انہوں نے سنی تو سناٹا چھا گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ حقیقت ساری کھل کر سامنے آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہ عیسیٰ کیا ہیں۔ اللہ رب الجلال نے ان تمام تفصیلی واقعات کے بعد فرمایا ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ یہ پوری تفصیل جب سنی تو اس کی دربار کی یہ کیفیت ہو گئی کہ سارے کے سارے نمدیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس نے اسلام قبول کیا، ایمان لایا، اور بڑی بڑی باتیں اس نے کی، بڑی اچھی باتیں کی، اور ایک وفد اس نے بھیجا جو ذی شعور لکھے بڑے آدمی تھے، ان کا ایک وفد بھی اس نے، علماء کا ایک وفد بھی اس نے بھیجا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی تو یہی کیفیت ہوئی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ جب انہوں نے حق پہچانا تو ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو کی لڑیاں لگ گئی، آنسو بہنے لگے۔ اور یہ قرآن کریم کی تاثیر ہے۔ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن سنتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر قرآن اثر کیوں نہیں کرتا؟ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ اصل میں ہم قرآن کریم کا معنی نہیں جانتے، مطلب نہیں جانتے، ترجمہ نہیں جانتے، مفہوم نہیں جانتے۔ وہ جو عربی جاننے والے تھے وہ فوراً جب انہوں نے قرآن سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اللہ رب الجلال نے ان کیفیات کو یہاں بیان فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ۔ اور یہی وہ بادشاہ ہے کہ جس نے بڑی خدمات ہیں۔ جب یہ فوت ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس کی وفات کی خبر ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لے گئے صحرا میں، اور وہاں جا کر آپ نے پہلے صحابہ کرام میں اعلان فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی، دینی بھائی فوت ہو گیا ہے اور دور ہے، حبشہ میں ہے، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، آؤ ہم یہاں اس کے لیے نماز جنازہ غائبانہ ادا کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ مدینہ منورہ میں ادا فرمائی، اور جس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نماز جنازہ غائبانہ ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ انہوں نے اعلان کیا ہے اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ہمارا شمار اہل ایمان میں تو فرما دے، ایمان والوں میں ہمیں شامل کر دے۔ وما لنا الا نؤمن باللہ۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ ایمان لائیں، اب ہمارے پاس باقی بچتا کیا ہے؟ اعتراض ہم کر ہی نہیں سکتے، گنجائش ہی کوئی نہیں ہے، پیچھے رہنے کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وما لنا الا نؤمن باللہ، ہم کیوں نہ اللہ پر ایمان لائیں۔ وما جاءنا من الحق، اور اس چیز پر ہم کیوں نہ ایمان لائیں کہ جو حق ہمارے پاس آ گیا، قرآن کریم ہمارے پاس آ گیا، سچا قرآن آ گیا، سچا کلام آ گیا۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم یہ امید رکھتے ہیں، ہم اس امید پر ایمان لاتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالحین میں شامل کرے، ہمارا حشر نشر نیکوکاروں کے ساتھ ہو، ہمارا حشر نشر پرہیزگاروں کے ساتھ ہو، ہمارا حشر نشر نیکوکاروں کے ساتھ ہو، صالحین کے ساتھ ہو۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، ثواب عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اس کہنے پر، یہ جو انہوں نے کلمہ پڑھا اور اظہار حق کیا، اس پر اللہ رب الجلال نے ان کو یہ عطا فرمایا، ثواب عطا فرمایا، اجر عطا فرمایا۔ بما قالوا جنات تجری من تحتها الانہار، اور وعدہ فرمایا، جنت کا وعدہ فرمایا، وہ کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اس جنت کا تذکرہ فرمایا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ گزشتہ شاید درس میں آئی تھی بات سامنے کہ اللہ رب الجلال نے اعلان فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون،
اس جنت کی صفات بیان فرمائی، فرمایا جس کا وعدہ متقی اور پرہیزگاروں کو دیا جاتا ہے۔ اس میں 4 قسم کی بڑی نہریں ہیں۔ ایک نہر فرمایا سورہ محمد میں 26 پارے میں ہے، فرمایا ایک نہر ہوگی پانی کی، اور سب سے پہلے پانی کا ذکر فرمایا۔ انسانی زندگی کا ایک رکن اور حصہ ہے یہ، اور وہ پانی کبھی خراب نہیں ہوگا، کبھی اس کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا، کبھی اس کی تاثیر خراب نہیں ہوگی، کبھی اس کا رنگ خراب نہیں ہوگا، وہ مائع جاری ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور پانی کی نہریں ہیں۔ پھر اس کے بعد دودھ کا تذکرہ فرمایا، اور دودھ بھی ایسا دودھ ہوگا جو کبھی خراب نہیں ہوگا۔ دنیا کا دودھ خراب ہو جاتا ہے، ذائقہ بدل جاتا ہے اور تاثیر بدل جاتی ہے، طرح طرح کی اس میں تبدیلیاں آتی ہیں، لیکن وہ جنت میں جو دودھ کی نہریں ہیں وہ تبدیل نہیں ہوں گی۔ اسی طرح وہاں شراب طہور کا تذکرہ ہے، وہ شراب کہ جس کے پینے سے نہ انسان کو نشہ پیدا ہوتا ہے، نہ کسی قسم کی صحت میں پریشانی آتی ہے، اور نہ عقل میں، نہ دماغ میں، نہ کسی چیز میں، بلکہ وہ شراب طہور ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں متعدد جگہ فرمایا۔ اور چوتھی نہر شہد خالص کی نہر کا تذکرہ، یہ نہریں جاری ہیں فرمایا، یہ 4 نہریں، اور یہ 4 نہریں اس سے نکلتی ہیں جنت الفردوس سے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سالتم اللہ الجنہ، جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو، فاسألوہ الفردوس، جنت الفردوس مانگا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ وہی جنت الفردوس ہے جس سے یہ بڑی بڑی 4 نہریں جاری ہوتی ہیں، اور یہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، سب سے افضل درجہ ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہاں فرمایا فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہاں دنیا میں جس کو جو بھی مل جائے، کوئی بڑے سے بڑا عہدہ مل جائے، بڑی سے بڑی دولت مل جائے، بڑے سے بڑا اقتدار مل جائے، لیکن یہ عارضی ہے، اس میں کوئی چیز دائمی نہیں ہے۔ یہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے صبح شام دیکھتے ہیں کہ یہاں کا شباب، یہاں کی جوانی، یہاں کی دولت، یہاں کا حسن، یہاں کا مال، یہاں کا اقتدار، یہاں کے بڑی بڑی ڈگریاں، یہاں کے بڑے بڑے درجے، سب کچھ کیا ہے؟ عارضی ہے۔ اور جنت کا سب کچھ دائمی ہے، جنت کا سب کچھ دائمی ہے۔ فرمایا خالدین فیہا وذالک جزاء المحسنین، اور یہ جنت اور جنت کی نعمتیں صرف ان کے لیے نہیں جن کا تذکرہ اوپر ہوا، بلکہ یہ تمام احسان کرنے والوں کے لیے ہیں، تمام نیکوکاروں کے لیے ہیں، تمام نیکی کرنے والوں کے لیے ہیں، تمام اہل اللہ کے لیے ہیں، جو بھی اچھے عمل کریں گے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اعمال صالحہ کیے، اچھے عمل کیے، نیک عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جنت الفردوس ان کی مہمانی ہے، وہ جنت میں مہمان بنا کر لے جائے جائیں گے اعمال صالحہ کے لیے۔ بارہا یہ تذکرہ ہوا، اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اعمال صالحہ میں 2 بنیادی شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ عمل اخلاص نیت سے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، دوسرا کوئی مقصد نہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اسوہ نبوی کے مطابق ہو۔ ہر وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کیا جائے گا، اس کے بارے میں فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے بھی کوئی عمل ایسا کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، تو فرمایا وہ عمل رد ہے، وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ بظاہر دیکھنے میں ہمیں جتنا مرضی اچھا کیوں نہ معلوم ہو، ہمارے دیکھنے میں جتنا مرضی وہ خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور توثیق اور آپ کی اس پر مہر نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اور یہاں فرمایا وذالک جزاء المحسنین، نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے، یہی بدلہ ہے، یہی ٹھکانہ ہے، اور ہر نیکی کرنے والوں کو یہ ملے گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن
جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فرمایا فاولئک اصحاب الجحیم، ایسے لوگ جہنم کے رہنے والے ہیں۔ یہ کفر کرنا یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، اللہ کی آیات کی تکذیب کرنا، یہ بربادی ہی بربادی ہے۔ یہ ان قرآن کریم کی آیات کا مختصر خلاصہ ہے جو سلسلے وار درس جاری ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے کا بول بالا فرمائے۔ جتنی بھی اس سلسلے میں کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو درگزر اور معاف فرمائے۔ ایک ضروری بات میں درس سے اس سے ہٹ کر عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس سلسلے میں چونکہ جمعے کا وقت متعین ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، اور اسی حدود کے اندر رہ کر ہی ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے۔ شریعت اسلامیہ، دین اسلام مکمل نظام حیات ہے، ہماری زندگی اور زندگی کے بعد کے جتنے معاملات ہیں سب پر محیط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم، علم میراث سیکھو اور یہ لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ یہ نصف علم ہے، آدھا علم ہے۔ گویا سارے علوم کو نصف اور علم میراث کو نصف قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سلسلے میں بڑی کوتاہیاں ہیں۔ جب بھی کوئی شخص فوت ہوتا ہے، فوت ہونے کے بعد 4 کام ترتیب سے کرنے ہوتے ہیں۔ موتیں ہو رہی ہیں، ہر دن کوئی نہ کوئی موت ہوتی ہے، اور دین ہمیشہ کے لیے، قیامت کی صبح تک کے لیے ہے۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، سب سے پہلا کام زندوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا کفن دفن شریعت اسلامیہ کے مطابق کرے، تجہیز و تکفین اسلام کے مطابق کریں۔ اور اس سلسلے میں لمبی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ کے گھر میں موتیں ہوئیں، آپ کے صحابہ کرام کی موتیں ہوئیں، اور ان کا جو نمونہ اور طریقہ ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور اللہ رب الجلال نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرنے والا ہے کثرت کے ساتھ۔ لہٰذا سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا تو اس کا کفن دفن، اگر اس کے ورثہ موجود ہیں تو اچھی بات، اگر ورثے موجود نہیں ہیں، ہمیں پتہ چلا کہ کوئی آدمی مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، تو مسلمانوں کی سب کی ملی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو شریعت کے اصولوں کے مطابق کفن دفن کیا جائے۔ اس کے بعد دوسری اہم ترین ذمہ داری ہے کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اگر مرنے والے پر کوئی قرض ہے تو اس کا وہ قرض ادا کیا جائے۔ یہاں نظام اور مزاج الٹا بن گیا ہے کہ ختم پڑھاؤ چاہے قرضہ لے کر کیوں نہ پڑھانا پڑے، حالانکہ وہاں حکم یہ ہے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے۔ قرض دار کی بخشش نہیں ہوتی، قرض مقروض اس وقت تک اس کی روح معلق رہتی ہے جب تک کہ اس کی طرف سے قرضہ ادا نہ کیا جائے۔ مجھے بڑی شرم آتی ہے اس سلسلے میں کہ کئی ایک ایسے واقعات گزرے ہیں جنازوں پر اعلان کے وقت میں نے بھی اعلان کیا کہ ورثہ موجود ہیں اور اس متوفی پر اگر کوئی لینا دینا ہو وہ ان سے لے لینا، لیکن بعد میں شکایات آئیں اور وارثوں نے قرضے ادا نہیں کیے۔ اس لیے ہم خود یہ کوشش کریں کہ ہمارے اوپر قرضہ نہ رہے۔ فضولیات میں از حد ضروری ہو، مجبوری ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ہم صرف اس لیے قرضہ اٹھا رہے ہیں کہ گھر میں ٹائل لگ جائیں، ماربل لگ جائے اور 7 منزلیں بن جائیں، رہنے والی 1 منزل میں بھی نہ ہو تو مقروض ہو کر مریں، یہ بڑی ناانصافی ہے۔
بڑی محرومی ہے۔ پہلی کوشش یہ کریں کہ قرضہ نہ اٹھائیں، قرضے سے بچیں، اور اگر کوئی آدمی مقروض مر جائے تو ورثہ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اس کا قرض ادا کرے۔ کفن دفن کے بعد اس کی پراپرٹی میں سے سب سے پہلے اس کا قرض ادا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جب کوئی آدمی موت ہو جائے تو جنازہ لے آیا کرو، میں جنازہ پڑھا کروں، چونکہ قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے ان صلاتک سکن لہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ کی دعا ان کے لیے ذریعہ تسکین ہے، آپ کی دعا سے مغفرت بھی متوقع ہے اور زندوں کے لیے ایک دلی سکون حاصل ہونے والی بات ہے۔ تو 8 کلومیٹر کے فاصلے 6 کلومیٹر کے فاصلے سے لوگ جنازے لے آیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ جنازہ پڑھاتے، پھر وہ لے جا کر اپنے اپنے قبرستانوں میں دفناتے تھے۔ ایک موقع پر ایک جنازہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس پر کوئی قرضہ ہے؟ پتہ چلا تھوڑا بہت قرضہ ہے، 2-3 درہم یا دینار کا قرضہ تھا۔ آپ نے فرمایا لے جاؤ اپنے بھائی کی نماز جنازہ ادا کرو، میں مقروض کا جنازہ نہیں ادا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض کا جنازہ نہیں پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھا ہے۔ تو آپ نے واپس بھیج دیا۔ مجلس میں سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت ابو قتادہ، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ قرضہ میرے ذمے ہے، میں ادا کروں گا، آپ نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا تمہارے پاس اس کی ادائیگی کا بندوبست ہے؟ انہوں نے کہا ہاں انتظام ہے۔ پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ لہٰذا مقروض اگر کوئی فوت ہو جائے تو فوراً یہ کوشش کرو کہ اس کا قرضہ ادا کرو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اہم ترین کہ اگر جانے والا کوئی وصیت کر کے جائے اس وصیت کو پورا کرو۔ دیکھو اس میں میں 2 خامیاں کئی جگہ دیکھ چکا ہوں۔ ایک خامی میں یہ دیکھ چکا ہوں کہ جانے والے وصیت کر جاتے ہیں، ورثہ بعد میں سیاست برتتے ہیں اور وصیت پوری نہیں کرتے۔ مثلا کسی نے کہا فلاں آدمی جنازہ پڑھائے تو وہ نہیں پڑھوائیں گے اس سے، وہ اپنے گیٹا پر مٹا دیکھیں گے اور اپنے حساب سے چلیں گے کہ کس سے پڑھوانا ہے اور کس سے نہیں پڑھوانا۔ دوسرا اسی طرح بعض دفعہ مرنے والے نے وصیت نہیں کی ہوتی اور ورثہ کذب بیانی سے سہارا لے کر جھوٹ بول کر کہہ دیتے ہیں جی فلاں کی وصیت کی ہوئی ہے لہٰذا اسی سے جنازہ۔ تو یہ جنازہ تو ایک عام ایشو بنا ہوا ہے، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ورنہ مرنے والا جو بھی وصیت کر کے جائے وہ وصیت پوری کرنی ہے۔ اس میں صرف 3 شرطیں ہیں اسلامی طور پر۔ ایک شرط یہ ہے کہ کسی گناہ کے کام کی اگر کوئی وصیت کرے وہ پورا نہیں کرنا، خلاف شرع کام کی وصیت ہے وہ پورا نہیں کرنا۔ دوسری، جائیداد اور پراپرٹی میں اگر کوئی وصیت کرتا ہے 1/3 سے زیادہ تو وہ وصیت قابل قبول نہیں ہے۔ تیسرا، ورثہ کے حق میں اگر کوئی وصیت کرتا ہے، مثلا کسی کے 2 بیٹے ہیں، ایک کے حق میں زیادہ اور ایک کے حق میں کم وہ وصیت کر کے جاتا ہے، شریعت اس کو تسلیم نہیں کرتی، چاہے ایک فرما بردار ہے، ایک نافرمان ہے، ایک دیندار ہے، ایک بدین ہے، جو بھی ہیں وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے، لیکن پراپرٹی میں وہ برابر حصے دار ہیں۔ اس لیے اگر ورثہ کے حق میں وصیت ہے وہ قابل قبول نہیں، 1/3 سے زیادہ وصیت ہے وہ قابل قبول نہیں، ورنہ اس کے علاوہ جو بھی وصیت ہے اس کا نافذ کرنا یہ فرض ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو بھی مرنے والا جائیداد چھوڑ کر جائے وہ شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم کرنی ہے، اور وہ شرعی اصول جن کے بارے میں نے وہ حدیث آپ کے سامنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصف علم قرار دیا ہے۔ تعلم الفرائض، علم میراث سیکھو، وعلموہ الناس، اور ان کو لوگوں کو سکھاؤ، فإنہا نصف العلم، اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے، آدھا علم سارے علوم کو قرار دیا اور آدھا علم یہ علم میراث ہے۔ اور سورہ نساء کی چند آیتیں ہیں جس میں پوری تفصیل موجود ہے، اس کو سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ 2 حدیثیں ہیں، میں وقت زیادہ ہو رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص ایسا ہے کہ جو 60 سال عبادت میں گزارتا ہے لیکن مرتے ٹائم وہ جائیداد کی وصیت شریعت کے مطابق نہیں کر کے جاتا تو اس کی 60 سال کی وہ عبادت رائے گاہ چلی جاتی ہے۔ یہ بڑا خسارے کا سودا ہے۔ مثلا مرنے والے ہم میں سے جو بھی مرے گا، ہم مر گئے، جو بھی ہم نے کمایا ہے وہ کھائیں ٹرکائیں گے دوسرے لوگ، بھگتان ہم نے دینا ہے، بھگتان ہم نے دینا ہے۔ تو فرمایا اس کی 60 سال کی عبادت رائے گاہ چلی جائے گی۔
دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی دنیا میں کسی کا حق مارے گا قیامت کے دن اس کی نیکیاں اس کو دلوائی جائیں گی، یہ بھی خسارے کا سودا ہے۔ ہم یہاں نیکیاں کرتے رہیں اور حقوق بھی دباتے رہیں تو قیامت کے دن حقوق ادا کروائے جائیں گے، اور وہ سارے کے ساری نیکیاں اٹھا کر ان کو دے دیں، اور پھر بھی اگر بوجھ باقی رہا ان کے گناہ اٹھا کر ہمارے اوپر ڈالے گئے اور ہم جہنم کے مستحق بنے۔ یہ بڑا خسارے کا سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ جتنے رسوم و رواج ہیں، ختمات ہیں، تیسرا ہے، 10واں ہے، 40واں ہے، یا برسی ہے، یا جو کچھ بھی کیا جاتا ہے، یہ کہیں بھی نہ فرض ہیں، نہ سنت ہیں، نہ ان کا کوئی حکم ہے، یہ بعد میں امت میں لوگوں نے بنائے ہیں۔ وہ چیزیں مقدم ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، جو قرآن کریم نے بیان کی ہیں، ہمیں ان کو عمل میں لانا ہے، ان پر عمل پیرا ہونا ہے۔ دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دین نہیں تھا، بعد میں وہ دین نہیں بنتا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو البر الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔